اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ہماری پورے پنجاب کی جماعت اسلامی کی قیادت یہاں موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد جاوید قصوری صاحب سے جو امیر جماعت اسلامی پنجاب بستی ہیں، وہ اس وقت پوری قیادت کا تعارف بھی کرا دیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا باقاعدہ اس پریس کانفرنس کا آغاز بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج یہاں پہ اس پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی پنجاب کی پوری لیڈرشپ موجود ہے۔ میرے بائیں جانب جناب ذیشان اختر صاحب جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے امیر ہیں، اور مرحوم ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب جو سابق امیر صوبہ ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نصر اللہ گرایا صاحب ساتھ تشریف رکھتے ہیں، نائب امیر صوبہ ہیں سینٹرل پنجاب کے۔ دائیں جانب جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب ہیں، امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب، وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے ہمراہ میاں رشید منہالہ صاحب ہمارے کسان رہنما ہیں، کسان بورڈ بستی پنجاب کے صدر ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جناب ذیشان اختر صاحب جو جنوبی پنجاب کے امیر ہیں، وہ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے تناظر میں جو اس وقت صورتحال ہے اور پنجاب حکومت کے بجٹ اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے، وہاں کے جو مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے گفتگو رکھیں۔ جناب سید ذیشان اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے تو میں آپ سب الیکٹرانک اور دوسرے میڈیا سے جو آپ تشریف لائیں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ یہاں تشریف بھی لائیں اور آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ پورا بھی کریں گے، اور جو اس وقت خصوصی طور پر جنوبی پنجاب کا پسماندہ علاقہ اس تناظر میں کہ وہاں پر کوئی انڈسٹری لگنے نہیں دی جاتی ہے، اور ایک بڑا خطہ ہے کہ جس کے اندر زراعت ان کا بنیادی پیشہ ہے، اور زراعت کی ترقی سے ہی وہاں کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ لیکن پرٹیکولرلی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے، ان کا پچھلا بھی ٹینیور کے اندر یہ رویہ رہا ہے کہ جو کسان ہے اس کے حوالے سے جو پالیسیز گورنمنٹ یہاں پر لانچ کرتی ہے، اس سے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسان کش پالیسی ہے، اور بنیادی ضروریات جو کسان کی ہیں، آپ خود بھی یہاں پر موجود ہیں۔ گزشتہ 2 مہینے پہلے بھی جماعت اسلامی نے جو ایک پوری بریفنگ کا اہتمام کیا تھا، اور جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو اکٹھا کیا تھا، اور بات گندم سے شروع ہوئی تھی۔ گزشتہ سال بھی ہم اس کرائسس میں گئے تھے کہ 3900 من کا گورنمنٹ نے اعلان کیا، اور اس کے بعد جب کسان اپنی ٹرالیوں کے اوپر اپنی محنت کی کمائی لے کر پہنچا تو اس کی خریداری سے انکار کر دیا گیا۔ اسی تناظر کے اندر جب اس دفعہ بھی یہ فصل آئی، اس میں پھر آواز اٹھائی، لیکن وہی گندم جو ہے 3900 تو کیا بلکہ 2100 اور 1900 اور 1800 روپے من میں کسان کو بیچنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور حالیہ طور پر جو گزشتہ دنوں سے آپ بھی اس پہ بات سن رہے ہیں کہ چینی کا جو بحران آیا ہے کہ چینی پہلے درآمد کی گئی، پہلے برآمد کر دی گئی، اب اتنی درآمد کی جا رہی ہے۔ اسی طرح گنے کا معاملہ آیا ہے، اسی طرح کپاس کا معاملہ آیا ہے۔ جو ان پٹس ہیں اس پر گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جب یوریا کا مسئلہ ہو، جب کھاد کا مسئلہ ہو، جب پیسٹی سائڈ کا ایشو ہو، بجلی کا یا ٹیوبل کا، اس کے اندر جو سارے ان پٹس ہیں وہ انتہائی مہنگے اور بلیک کے اندر ملتے ہیں، اور جب اس کے نتیجے کے اندر کسان اپنی ساری جمع پونجی لگا کر وہ محنت کی کمائی لے کر آتا ہے تو اسے اونے پونے بیچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور معیشت کا وہ پہیہ چلنے سے پہلے ہی توڑ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محروم طبقہ اپنی آواز بھی بلند کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے سر پر کوئی جوں نہیں رنگتی ہے۔
اسی سے آگے بڑھیں تو جو صنعتوں کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جس کے اندر مسلسل تنزلی ہے، اور جو انسان ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ستم ظریفی یہ بھی ہوتی ہے کہ بجٹ کے اندر اگر کسی درجے کے اندر جنوبی پنجاب کے تناظر میں کچھ اعلانات کر بھی دیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک مستقل معاملہ ہے کہ پھر اس کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے، اور وہ بجٹ بھی جو ڈیو ہوتا ہے، جو اناؤنس ہوتا ہے، اس کو بھی ختم کر کے، اور وہ ساری ترقیاتی اگر کوئی پالیسیز بنتی بھی ہیں، تو پروجیکٹ لانچ بھی ہونے لگتے ہیں، تو وہ ویسے کے ویسے پلٹ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مستقل رویہ جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی ہے، اس سے پہلے کی حکومتوں کا بھی رہا ہے، جس کے نتیجے میں احساس محرومی بھی بڑھا ہے۔ تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، زراعت کا ہو، ان سارے عنوانات کے تحت اس وقت جنوبی پنجاب محتاج ہے، اور ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ جو نمائندے ہیں وہ اپنا حق بھی ادا نہیں کر رہے، اپنی آواز بھی بلند نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو عوام ہے وہ مسلسل اس کا جو روز بروز کے معاملات ہیں وہ تنزلی کا شکار ہے۔ اس پر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، اس پہ اپنی بات بھی کرتے ہیں، اس پہ اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے، اس لیے کہ جماعت اسلامی بنیادی طور پر جو بنیادی انسانی معاملات ہیں اس کے اوپر اپنی آواز کو اٹھاتی ہے، اور مسلسل اس پر بات بھی کر رہی ہے کہ بہرحال اس کا حل یہ ٹھیک ہے کہ آپ معیشت کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں، آپ صنعتیں لگانا چاہتے ہیں، موٹر ویز بنانا چاہتے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ مہنگائی اور اس کا جن جو آپ کا باہر نکلا ہے اس کے اوپر پھر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اس تناظر کے اندر احساس محرومی بڑھ رہا ہے۔ باقی گفتگو تو ظاہر ہے باقی پنجاب کے تناظر میں ہوگی، یہ تو ہمارا مقدمہ ہے جو جنوبی پنجاب کا، آپ سب لوگ اس سے بہت بہتر طریقے سے واقف ہیں۔ میں نے مختصر وقت کے اندر یہ دو چار باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کی ہیں۔ جناب ذیشان اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب آپ سے مخاطب تھے۔ میں آپ کو گزارش کروں گا جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے امیر جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، وہ جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے تناظر میں وہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں۔ جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، برادر محترم جاوید قصوری صاحب وسطی پنجاب کے ہمارے امیر بھی ہیں، ہم سب کے قائد بھی ہیں، چوہان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شمالی پنجاب کے مسائل پنجاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب ہو، وسطی ہو، شمالی ہو، لیکن ایک مسئلہ مشترک ہے پورے پنجاب کا، جو قدر مشترک بھی ہے اور درد مشترک بھی، وہ یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ ذب و حالی کا شکار ہے۔ گندم جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ کسان کو نہیں مل رہی، اسی طرح گنے کی کاشت جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کے اندر انہیں اضلاع کے اندر ہوتی ہے بڑی تعداد میں۔ گنے کا کاشتکار جو ہے وہ بھی پریشان ہے، اور حکومت زراعت کے حوالے سے اس کی پالیسی جتنی بھی ہے وہ کسانوں کو مارنے والی پالیسی ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر کسانوں کو سستی بجلی بھی دی جاتی ہے، زرعی آلات بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ امن و امان کی جو بگڑتی صورتحال ہے، قتل و غارت گری ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، پہلے لوگ سٹریٹ کرائم کی بات کیا کرتے تھے، اب تو ڈور کرائم تک بات پہنچ گئی ہے، اور یہ جو ڈالوں کا کلچر پورے پنجاب کے اندر ہے، بی بی مریم نے اگرچہ اسٹیپ تو اٹھایا ہے CCD کے ذریعے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر پوری سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور بنیادی جو بات ہے، جو کلیدی بات ہے، وہ تو ہمارے محترم بھائی جناب جاوید قصوری صاحب فرمائیں گے اور کریں گے آپ کے سامنے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب ذیشان اختر صاحب کو دعوت دی، وہ بہاولپور سے آئے اور مجھے دعوت دی، میں گجرات سے یہاں آیا، اور ہم سب دونوں بھائی جو ہیں وہ جاوید قصوری صاحب کے دائیں اور بائیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو مقدمہ پنجاب کا جاوید قصوری صاحب لاہور کے اس پریس کلب کے اندر پیش کریں گے وہ صرف جماعت اسلامی کے لوگوں کی آواز نہیں ہے،
وہ پورے پنجاب کے لوگوں کی دلوں کا آواز ہے۔ حکمرانوں کو اقتدار کے نشے سے باہر آنا چاہیے، غریب آدمی کے مسائل کو، اس کی تڑپ کو، اس کی مشکلات کو، خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی بڑھ ہوئی تعداد کو، اور اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے اندر یہ جو اضافہ قومی اسمبلیوں کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی واپس لیں، اور غریب عوام کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سے وابستہ چیزیں ہیں، اشیاء خرد و نوش ہیں، ان کی قیمتوں کے اندر بھی کمی کریں، اور بجلی کے بلوں کے اندر یہ جو ایک ظالمانہ قانون انہوں نے بنایا ہے کہ 200 یونٹ سے اوپر اب لوگوں کی نظریں میٹر پہ لگی ہوتی ہیں کہ 200 سے 1 نہ ہو جائے، اور جب 200 سے 1 ہو جائے گی تو پھر ظالمانہ کوڑا جو ہے وہ ان پر برسے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر سنجیدگی کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں جب بھی جاوید قصوری صاحب یا حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہیں گے تو انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر اس تحریک کو پوری قوت کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائیں گے، تاکہ پنجاب کے لوگوں کو قدمہ بھی لڑا جا سکے، اور پنجاب کے کسان جن کے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہمیں بزور و باز آگے بڑھ کے دھرنوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں جو بھی لائے عمل اختیار کرنا پڑا، ہم کسانوں کے ساتھ مل کر طے کریں گے۔ اور جناب رشید بن نالہ صاحب آج کسانوں کے نمائندے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود، اور انشاءاللہ ان کی مشاورت سے جو پالیسی بنے گی پورے پنجاب کے اندر، پنجاب کے تینوں صوبے جناب جاوید قصوری صاحب کی قیادت کے اندر اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اچھا محترم صحافی حضرات، میں اختصار کے ساتھ ہمارے قائدین نے پنجاب کا مقدمہ، پنجاب کے مسائل، پنجاب کے عوام کو درپیش چیلنجز، اس کا احاطہ کیا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مرکزی حکومت اور ہماری صوبائی حکومت اپنا بجٹ پیش کر چکی ہیں، اور خاص طور پہ اگر میں پنجاب کے تناظر میں بات کروں تو 5300 ارب کا بجٹ ہے، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بجٹ کے استعمال کی شفافیت کا نظام کیا ہے؟ اس وقت پنجاب کے اندر یہ جو 5300 ارب کا بجٹ ہے، اس کی شفافیت کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت صحافت کا گلا پہلے گھونٹ دیا گیا ہے، نیب کے پر انہوں نے پہلے کاٹ دیے ہیں، اور پنجاب کے تمام اضلاع میں اپنے من پسند افیسر لگا کر کے بالکل اپنی من مرضی کے ساتھ یہ اپنے شاہانہ طرز حکومت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو حالیہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ نے تو پنجاب حکومت کے دعووں کی اور ان کی گڈ گورننس کے سارے شور شرابے کی کلی کھول کے رکھ دی ہے۔ یعنی اس ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں 10 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ایسا ہے کہ جس کے اوپر بڑے سیریس کوسچن اٹھائے ہیں۔ یعنی 10 ارب سے زائد کی اماؤنٹ یہ بے ضابطگیوں، فراڈ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ایڈیٹر جنرل نے لکھے ہیں۔ فراڈ، بد انتظامی، کرپشن، لوٹ مار جیسے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کاغذی سکیموں کے دھڑا دھڑ اعلانات کے پیچھے کرپشن اور لوٹ مار کا دھندا اپنے عروج پہ ہے۔ لہذا جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی نے بزدار صاحب کی صورت میں ایک خاموش ماڈل پنجاب کو دیا تھا، اور وہ خاموش ماڈل اپنے انداز میں پنجاب کی تباہی کا بندوبست کر کے گزر گیا۔ مسلم لیگ نون نے مریم بی بی صاحبہ کی صورت میں ایک شور شرابے والا ماڈل دیا ہے، اور یہ شور شرابے والا ماڈل یہ اپنے انداز میں پنجاب کی معیشت اور پنجاب کے سارے اداروں کی تباہی کا بندوبست کر رہی ہے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کی فصلوں میں اوورآل فصلوں میں 13% کمی باقی ہوئی ہے، اور یہ جو ہر وزیر اٹھ کے کہتا ہے کہ کسان اور زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ حکومتی نمائندوں کو کہنا چاہیے کہ زراعت اور کسان ریڑھ کی ہڈی تھے، ہم نے اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ اس وقت چچا کی حکومت مرکز میں ہے اور بھتیجی کی حکومت پنجاب میں ہے۔ چچا بھتیجی کی اس حکومت کے نتیجے میں پنجاب کا کسان اور پنجاب کی زراعت مکمل طور پہ کولیپس کر گئے ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خزانہ نے پنجاب کی اسمبلی میں جب بجٹ پیش کیا تو وزیر خزانہ لکھی ہوئی تقریر یوں پڑھ رہے تھے جیسے پنجاب پیرس کا حصہ بن گیا ہے اور کسی برطانیہ اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت 4 کروڑ سے زائد انسان خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ 7 کروڑ انسانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور 1 کروڑ بچے پنجاب کے وہ تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ جس پنجاب کی صورتحال یہ ہے، وہاں کا حکمران طبقہ، آپ ان کے انداز حکمرانی کو دیکھیں، ان کے پروٹوکول کو دیکھیں، ان کی اشتہاری مہمات کو دیکھیں اور ان کے شاہانہ اخراجات کو دیکھیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پنجاب کی زراعت کے لیے کوئی 12 ارب کے قریب بجٹ رکھا گیا ہے، اور یہ بات تو اب منظر عام پہ ہے کہ 12 ارب پنجاب کی زراعت کے لیے رکھے گئے ہیں، اور کوئی 11.5-12 ارب انہوں نے چڑیا گھروں کے لیے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسان کو اور جانوروں کو برابر سمجھا ہے، اور آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک ہی ترازو کے پلڑے میں رکھ کر کے آپ نے کسانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہاری حیثیت ان جانوروں سے زیادہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چینی کی درآمد کی جا رہی ہے کوئی 5000 میٹرک ٹن، اور اس سے پہلے چینی برآمد کر دی گئی، یہ درآمد اور برآمد کے دھندے میں جو مافیا ملوث ہے وہ خود حکومتی صفوں کے اندر بیٹھا ہوا، حکومتی امبریلے کے نیچے بیٹھا ہوا، وہ تو اس میں اربہ روپے کی کرپشن کر رہا ہے، لیکن یہ سارا بوجھ عام آدمی، غریب آدمی، اس کو اس کے اندر بری طرح سے پیسا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ جماعت اسلامی اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو لوگ چینی کی درآمد اور برآمد کے اس پورے دھندے میں ملوث ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ اس پورے دھندے کے اندر جو لوگ قوم کو لوٹ رہے ہیں ان چہروں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال یوکرین سے گندم منگوا کے کئی لوگوں نے اس موقع پہ بھی قوم کو بھی لوٹا اور اپنے کسان کو بھی تباہ کیا، اور اب چینی کو پہلے برآمد کیا، اب درآمد کر رہے ہیں، اور درآمد و برآمد کے دھندے میں اس وقت بھی ایک پورا مافیا ہے، اور یہ مافیا حکومتی صفوں کے اندر بیٹھا ہوا۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت کا بجٹ ہو یا صوبائی حکومتوں کا بجٹ، اس میں ایک بڑی رقوم کا حصہ یہ سود کی ادائیگیوں میں دے رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کے بجٹ میں 8,500 ارب روپے سود کی ادائیگیوں کے لیے ہے، اور یہی حال نیچے صوبوں کا بھی ہے۔ جب آپ سود کی ادائیگیوں کے لیے نصف بجٹ دے رہے ہیں تو پھر بتائیے کہ آپ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اس لیے مکمل طور پہ انہوں نے ملک کی معیشت کو IMF کے ہاتھوں یرغمال بنا دیا ہے، اور یہ قرضوں کی بوجھ تلے پوری قوم کو
اس کے نیچے دبا کر کے بیڑیاں پہنا کر کے یہ IMF کے سامنے پوری قوم کو یرغمال بنا کے رکھ رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں. اس وقت مرکزی کابینہ کے گزشتہ سال کا بجٹ 26 کروڑ تھا، اس سال بڑھا کر کے 67 کروڑ کر دیا گیا. ایوان وزیر اعظم کا بجٹ گزشتہ سال 72 کروڑ تھا، اس سال اسے بڑھا کر کے تقریباً 86 کروڑ کر دیا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اپنی عیاشیاں تو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے تو اخراجات کم ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف آپ قوم کے اوپر دیکھیں، ٹیکسوں کا بوجھ ہے، بجلی کے بل ہیں، اور ابھی بجٹ کی وہ سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے. اور اسی طریقے سے غریب آدمی ہر مہینے بجلی کے بلوں کے ذریعے سے اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کو آگے بڑھائے. اس لیے میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ سارے اقتدار کے کھیل میں اکٹھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور یہ ایک نورا کشتی کا کھیل کھیلتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ قطار میں کھڑے ہو کر کے سارے بجٹ منظور بھی کر لیں گے اور پھر اسی تنخواہ کے اوپر سارے کام بھی کریں گے. یہ کھیل بھی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے. کوئی فرق نہیں ان پارٹیوں میں، ایک ہی طریقہ واردات ہے. قوم کے خزانے کی بنیاد پہ عیاشیاں کرو اور قوم کے خزانے کی بنیاد پہ اپنے شاہانہ مغلیہ طرز کے حکمرانی کے پورے کلچر کو پیدا کرو اور قوم کو بھوک، پیاس، ننگ اور ان کو بالکل ظلم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو. جماعت اسلامی واضح طور پہ اعلان کر رہی ہے، ہم حکمرانوں کی ظالمانہ پالیسیوں کو ایکسپوز کریں گے. ہم عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کے مقابلے میں قوم کو اکٹھا کریں گے اور انشاءاللہ اس پورے ظلم کے نظام کو تبدیلی کا ایجنڈا صرف جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی ظالمانہ نظام کو بدلنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کل سے الحمدللہ پورے پنجاب میں ہم اپنے جو پہلا مرحلہ ہمارا تھا ممبر سادی کا، اس کے دوسرے فیز پہ ہم پورے صوبے میں عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں. ہم پنجاب بھر کے اندر عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، اور جماعت اسلامی کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں. اور ان عوامی کمیٹیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم پنجاب کے عوام کو ایک نیا جماعت اسلامی کا آئندہ کا پورا ویژن ہے جو اس کو دیں گے اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنی قوم کو اس ظلم کے نظام سے نجات کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائے گی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی بھی قوم ہے اسے جگانے کے لیے آپ کون سا طریقہ اختیار کریں گے کہ حکومت اور IMF سے اور موجودہ نظام سے کیسے جان چھڑائیں گے کہ جب تک اقتدار کا مشن ہوتا ہے اور آپ نے ہمیشہ پر کام بھی کیے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ آپ کے مرکز اور پبلک ملنا چاہا لیکن وہ مسائل کا حل نہیں ہو پا رہا، تو لہٰذا آپ بتائیں کہ آپ کو کس بہتر طریقے سے اسے آگے بڑھائیں گے. اچھا دیکھیے، یہ ظاہر ہے کہ جمع ہوا ظلم کا نظام ہے. اس ظلم کے نظام کے خلاف ایک چمکھی لڑائی ہے جو پوری قوم کو لڑنا پڑے گی. جماعت اسلامی اس پوری جدوجہد کو لیڈ کر رہی ہے اور اس میں ہر طرح کی جدوجہد شامل ہے. ہم عدالتی محاذ پہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم عوام کے اندر شعور اور بیداری کو بھی کھڑا کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی عملی طور پہ میدان کے اندر نکل کر کے جو ہے وہ اس ظلم کے پورے نظام کو چیلنج بھی کر رہی ہے. اور ہم صرف تنقید نہیں کر رہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بنو قابل کے نام سے ہم لاکھوں نوجوانوں کو جو ہے IT کی سکلز دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی اس پورے ظلم کے نظام کے مقابلے میں ایک پوری مزاحمتی موومنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جمع ہوئے اس ظلم کے نظام کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ عوامی جدوجہد، پرامن مزاحمت اور عوام کے ساتھ مل کر کے اس پورے ظالمانہ نظام اور اس ظالمانہ نظام کے بینیفیشری اس کے مقابلے میں پوری قوم کو اکٹھا کرنا، یہ جماعت اسلامی کا قومی ایجنڈا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اور جماعت ملی ہوئی
ये वाकई नहीं ठीक है, ये आपस में बजट भी एक जगह पे बैठ के ओके करते हैं, अपनी मुराद की लेने वो मिल गया वो मिल गया, इस वक्त आपकी पार्टी ने उस पर क्यों नहीं कोई किरदार अदा किया? अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें। जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, इस मुल्क के अंदर अगर कोई पार्टी है जिसने इसको मुस्तरद किया, अवामी सतह पे मुस्तरद किया, पब्लिक में आकर के इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इसके ऊपर पूरी कौम की तर्जमानी की, जमात इस्लामी ने इस पे पब्लिक में भी बात की। जहाँ तक असम्बलियों का ताल्लुक है, जाहिर है जिन जिन असम्बलियों में हमारी नुमाइंदगी है उन असम्बलियों में हम अपनी बात कर रहे हैं, और कौमी असम्बली और सैनेट में जाहिर है कि पिछले इंतखाबात के नतीजे में जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं उन असम्बलियों में जमात इस्लामी की इस वक्त नुमाइंदगी नहीं है। मैं आप सहाफ़ियों को बताना चाहता हूँ कि जब सैनेट में हमारी नुमाइंदगी मुश्ताक खान की सूरत में थी तो पूरी कौम देख रही थी कि हर चीज़ के ऊपर जमात इस्लामी का ताकतवर मैसेज आ रहा है। कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी थी और पूरी कौम जानती है कि हमारे अगर 2 मेंबर भी थे तो पूरी असम्बली के ऊपर खड़े होके उन्होंने कौम के जज्बात और कौम के हकूक़ की बात की है। जमात इस्लामी ने कभी भी इस तरह के अवाम दुश्मन फैसलों को ना सपोर्ट किया है और ना हम इसकी तायद कर रहे हैं। मेरा अपना जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब इस वक्त एक तरफ पेरिस है तो दूसरी तरफ हम जिंदगी की झुग्गी में गिन करते हैं, मतलब एक तरफ चौथी लहर है और दूसरी तरफ उसके भी मदद है, वो मसाले रहेंगे। एक तो हमें ये बताइएगा कि तमाम मसाइल का हल वाहिद जमात इस्लामी ये आप लोगों का स्लोगन है, क्या वजह है कि आप लोग आवाम की खिदमत तो करते हैं, नो डाउट आप लोग वो लोग आप लोग भी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, बहुत से नौजवानों के एक्टिव के प्रोग्राम्स भी हैं, इसके अलावा आप लोग जब खाने भी चला रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि आज तक आवाम आप पर एतमाद नहीं उस हवाले से कर पाई कि आप लोगों को जो है इक़्तिदार में आने का मौका? जी डॉक्टर साहब इसका जी जी ये बहुत अच्छा सवाल किया है हमारी बहन ने। जमात इस्लामी ने खिदमत खल्क़ के दायरों के अंदर भी और अवामी मुश्किलात पर भी हमेशा स्टैंड लिया है। सिराजुल हक साहब और मुश्ताक खान साहब जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर थे तो उन्होंने कौमी मसाइल पर हमेशा बात की, आम आदमी की बात की। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कोई मौका ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी न की हो। आपको याद होगा कि बिजली के बिलों के हवाले से 14 दिन हमने लियाकत बाग के सामने धरना दिया, सारा पंजाब शरीक होता रहा, हम उसके मेज़बान थे। लेकिन मेरी बहन ये बात समझ लें कि जो इलेक्शन इस वक्त कराए गए, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि जीता कौन था, हारा कौन था और किस तरीके से निज़ाम लाया गया। जो लोग तीसरे चौथे नंबर पे थे वो असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं और फार्म 47 की पैदावार असम्बलियाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ लोगों को उनका हक अदा करने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए मौका दिया गया, आपके लिए बिल्कुल अजीब व गरीब और हैरान कन खबर होगी कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ जमाली साहब जो थे तो उनके हल्के से हमारे सूबाई असम्बली के अब्दुल हमीद बादीनी साहब मेंबर मुंतखब हुए। गवादर से हमें नुमाइंदगी मिली है, कराची के अंदर हमने सीटें जीती हैं, हत्ता कि अमीर जमात को भी उन्होंने मुंतखब करार दिया और आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गज़ट पे हाफिज साहब मुंतखब है, लेकिन हमने वो सीट वापस उनको की। मैं समझता हूँ ये सवाल जमात इस्लामी के सोचने के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम के सोचने का भी है कि जब भी इस मुल्क पर कोई आफत आए, सैलाब आए, जलजला आए, कोरोना आए, महंगाई हो, बिजली के बिलों के अंदर इजाफा हो, जमात इस्लामी खड़ी होती है। और उन मुख्तदर हलकों को भी सोचना चाहिए कि कौमी जमातों को जो कौमी एजेंडे की बात करती हैं, पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के मौके पर खड़ी होती हैं, उन्हें असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी देने की बजाय अगर आप मसनूई गमलों के अंदर लोग लाएंगे असम्बलियों के अंदर, तो मुल्क के हालात जो हैं वो इसी तरह होंगे और पाकिस्तान को अपनी सलामती, अपनी सालमियत और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह खैबर के अंदर मसाइल हैं, अंदरून सिंध के अंदर इतनी डकैतियाँ, मैं परसों मुजाहरे के अंदर प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद था और 200 के करीब घोटकी के अंदरून सिंध के लोग आए, वो 3-4 दिन से प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, उनके बच्चे अगवा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए तावान उनसे तलब किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने जो राब्ता अवाम मुहिम शुरू किया, जिसका भी मोहतरम कसूरी साहब ने तज़किरा किया, इस मुहिम को लेकर अगले 2 महीनों के अंदर बराह रास्त हम पब्लिक के पास जा रहे हैं और हल इसका यही है, जहाँ जुल्म हो उसके सामने मुज़ामत की जाए, खड़ा हुआ जाए। ये बैनुल अक़वामी तौर पर भी बात स्टैब्लिश हो गई है, हम हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हुए, पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी।
ईरान अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ तो ईरान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। पाकिस्तान के अवाम उठेंगे और ये जो अशराफिया हकीकत के अंदर बदमाशिया है इसका मुकाबला हम करेंगे और हम आवाम की कुव्वत के साथ इन लोगों का मुकाबला भी करेंगे। और आवाम के हकूक अगर सीधी उंगली से मिल गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो टेढ़ी उंगली से भी इंशाल्लाह घी जाओ निकाल सकते हैं, निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई का तो खुद उनको एक दूसरे को पता नहीं है कि वो किसके साथ हैं, यानी पीटीआई में किसके साथ मिलके तहरीक चलाएं। वहाँ तो हर एक बंदा दूसरे को मशकूक समझता है, तो इसलिए जहाँ लीडरशिप का तयन ना हो और जहाँ यही पता ना हो कि कोई कमिटमेंट करेगा तो वो खड़ा भी रहेगा या नहीं, तो ऐसे मंजरनामे में यानी किसके साथ आप बात कर लें और किसके साथ मिलकर तहरीक चलाएं। दूसरा, जमात इस्लामी ने एक बात तय की है और वो ये है कि हम आइन की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए हम तमाम पार्टियों के साथ मिलकर बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन जमात इस्लामी इंतखाबी मैदान में अपने प्लेटफार्म से जिद्दोजहद करेगी और हम अवाम के साथ इत्तेहाद करेंगे और अवाम के साथ मिल करके अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मुस्लिम लीग या पार्टी खुदा या तो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं कि ये देश है, एक दूसरे का जमात इस्लामी के अंदर जमात इस्लामी अपने ठोस मुकम करती है, जो वो समझते हैं कि बाहर बात जमात इस्लामी के पास है, तो फिर अवाम अंदर वो अक्सरियत आप नहीं दे पाते। तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो लोग हैं पाकिस्तान की जो अवाम है जो तहरीक इंसाफ को या अपना पार्टी को या पीपल्स पार्टी को वोट देती है, तो क्या पाकिस्तान की अवाम जो है ये इस करप्शन के निज़ाम को, ये इस के निज़ाम को जो है वो खुद ही आगे बढ़ा रखती है, तो आगे वो एक ईमानदार का नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें जो बातें आपने की हैं, पहले तो कसूरी साहब ने उसके हवाले से बात की है। बुनियादी तौर पर तो इस पूरे स्ट्रक्चर को भी समझने की ज़रूरत है कि जो पार्टियों की तकसीम है ये बनी कहाँ से हैं, इनका मैसेज क्या है, ये करना क्या चाहती हैं। पब्लिक का मफाद अगर हो, पब्लिक की खिदमत हो, उस तराजर में देखें तो वो तो एजेंडे में शामिल नहीं है। मुसलसल पूरी तारीख ये बता रही है। तहरीक इंसाफ की भी आपने बात की है, और जहाँ तक वोट देने का मामला है, मुझे बताइए कि ये हालिया इलेक्शन, ज़ाहिर है ये कोई ज़्यादा दूर का नहीं है, मैंने भी इलेक्शन का टेस्ट किया भावलपुर से, आप अपने सर्वेस करा लीजिए, यहाँ भी जियो की नुमाइंदा भी आई हुई थी, जंग के अपने सर्वेस बताते थे कि शहर भावलपुर से तराजू स्वीप कर रहा है। हमारे पास इब्तदाई खबरें रात 11 बजे तक की तराजू 8 से 10 हज़ार की लीड के साथ चल रहा है। 12 बजे बत्तियाँ गुल होती हैं, ताले लगते हैं, ये टेक ओवर हो गया। और वो उम्मीदवार के जो चौथे या 5वें दर्जे में कहीं था, नून लीग की बात कर रहा हूँ, उसको सुबह खुद ख्वाब आता है या उसको बताया जाता है, उसको यकीन नहीं आता है। और हमारे इलाके का MN के जिसको लोग जाकर हार डालना चाहते हैं, वो हार पहनने से इनकार कर देता है कि भाई आपने तो मुझे वोट नहीं दिया, जिन्होंने मुझे जिताया उनको हार डाल के डालो। मसला ये है कि हकीकी नुमाइंदगी आप आने नहीं देते हैं। हकीकी नुमाइंदगी आने देंगे, कोई सामने नहीं ठहर सकता। आप खुद इसकी गवाही दे रहे हैं कि खिदमत का मामला हो, लोगों की दादरसी का मामला हो, इश्यूज़ उठाना मसला नहीं होता, इशू तो कोई भी उठा लेगा। इश्यूज़ उठाकर उसको मौजूदा तनाज़र के अंदर उसका मुमकिन हल क्या हो सकता है, आपके पास पढ़ी लिखी क़यादत मौजूद है, लोग मौजूद हैं, विजन मौजूद है, माहिरीन मौजूद हैं, जो उसकी पूरी तरीके के साथ। आपको खुद याद है अभी गुज़िश्ता साल जब हमने धरना दिया है, 3 दफ़ा हुकूमत की कमेटियाँ आई हैं, उन्होंने तो शायद समझा कि ये दाढ़ी वाले लोग हैं जमात इस्लामी के, कोई भी इनके साथ मुतालबा पास कर लेंगे। खुद हुकूमती वज़ीर कहकर वापस पलट गए कि जनाब आपकी तो टेक्निकल टीम आपके साथ है, हम भी अपनी टेक्निकल टीम लेकर आएंगे।
तीसरी मीटिंग के अंदर ही उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हमारे पास इसका हल नहीं है, आप जो हल दे रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम इसको तस्लीम करते हैं। तो भाई मेरे बात ये है कि ये किसी हद तक इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए कि जो इलेक्टोरल हमारा सिस्टम है बुरी तरीके से बाइस्ड है, कुछ लोग इसके ऊपर ओवरटेक करके अपनी मर्ज़ी के नताइज लाते हैं। दूसरी बात यह है कि करप्शन ने इस पूरे माशरे को जिस तरह से जकड़ा है, जो कोई फ़र्द भी अगर करप्शन करता नज़र नहीं आ रहा तो उसके बारे में अब लोग ये भी तबसरा करते हैं कि इसे मौका नहीं मिल रहा। यानी इस कैफियत के अंदर जो अखलाकी तनज़्ज़ुली है पूरी कौम की, ये भी हम सब के लिए चैलेंज है। इसको दुरुस्त करेंगे, उम्मीद की शम्मा जलाएंगे, पलटेंगे अपने असल की तरफ, और वो असल आपका खुद मैंने नहीं, मेरे और आपके रब ने कहा है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। उसके अंदर जिद्दत भी है, कम्प्रीहेंसिव है, अप टू डेट है, मॉडर्न है। सिर्फ उसको प्रेजेंट नहीं करते हैं, उसके मुताबिक फैसले नहीं करते हैं, तो यही इसका हल है। बहुत बहुत शुक्रिया।